الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، اس ہفتے پھر آپ کی خدمت میں ہم اپنا پروگرام درس دین لے کر حاضر ہیں۔ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدث اللہ العالی کی انتہائی مایانہ تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے جس موضوع کی ابتدا کر رہے ہیں وہ ہے روزہ۔ روزے سے متعلق شرعی احکامات اور روزے کی مختلف اقسام اور اس کے روحانی اخروی فوائد وغیرہ، جسمانی فوائد وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہم اس میں آپ کے مفسرات روزہ وغیرہ ہم پیش کریں گے۔ مختلف دروس پر ہمارا یہ روزے کا موضوع مشتمل ہوگا، جس کی ابتدا انشاءاللہ آج سے ہو رہی ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے لوگوں پر، جو تم سے پہلے لوگ آئے ان پر فرض کیے گئے تھے، اس امید پر کہ تم تقوی حاصل کرو۔ روزے کی شرعی تعریف کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت روزہ اللہ کی رضا کے لیے روزے کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کی 5 قسمیں ہیں: فرض، واجب، نفل، سنت، پھر مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ جو فرض روزہ ہے، فرض روزے سے مراد کیا ہے؟ جو رمضان کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے، یا پھر وہ رمضان کا روزہ جو رکھنا رہ گیا ہو اس کو کسی اور دن اگر قضا کیا جائے تو یہ قضا روزہ رکھنا بھی فرض ہے۔ تو یہ فرض 2 ہی قسم ہیں، تو رمضان کا ادا روزہ ہوگا یا پھر رمضان کا قضا روزہ ہوگا۔ دوسرا قسم روزے کی جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی منت مانی جائے، یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کے لیے ایک روزہ رکھوں گا یا فلاں دن روزہ رکھوں گا، تو جس دن کے روزے کی منت مانی جائے اسی دن وہ روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ نیت مانی کہ میں تیرے لیے ایک روزہ رکھوں گا اور دن کو معین نہیں کیا تو کسی بھی دن روزہ رکھے گا تو یہ واجب ہی اس کا ادا ہوگا، تو یہ روزہ واجب ہے۔ بہتر یہ کہ فوراً اس کو ادا کر دیا جائے اور تاخیر نہ کی جائے کہ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ نفل روزے یہ کون کون سے ہیں؟ جو تیسری قسم ہے نفل روزے، جیسا کہ عاشورہ کی 9 اور 10 کا روزہ، اسی طرح ذوالحج کا یوم عرفہ میں جو ہے ذوالحج کے عرفہ کا یعنی 9 ذوالحج کا روزہ ہوتا ہے۔ ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ بھی بہت باعث اجر و ثواب ہے۔ پھر چوتھا ہے صوم داؤدی، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا، یہ بھی بہت بڑا اجر ثواب کا باعث ہے۔ پھر اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رکھا کرتے تھے، تو ایک یہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد شعبان کا اکثر مہینہ یا پھر خصوصاً 15 شعبان کا روزہ رکھنا، یہ بھی تو نفلی روزوں میں شامل ہے۔ تو یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے یہ سب سنت سے ثابت ہیں یا سنت ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی روزہ رکھا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے وہ سب کے سب نفل روزے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے رکھے جائیں۔ اسی طرح مکروہ تنزیہی روزہ کیا ہوگا؟ یہ بھی آپ ذرا سماعت فرمائیے کہ بعض روزے رکھنا مکروہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھنے پر گناہ نہیں ہوتا، جیسے کہ صوم دہر، پورے سال کے روزے رکھنا بغیر چھوڑے مسلسل روزے رکھنا، صوم دہر، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور مکروہ تحریمی روزہ کون ہے؟ وہ 5 ایام پورے سال کے جن میں روزے رکھنا منع کیا گیا ہے، ان میں سے کسی دن کے روزے رکھا جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور وہ کون سے دن ہیں؟ یکم شوال کا روزہ جو عید الفطر کا روزہ ہوتا ہے، یہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور پھر 4 ایام جو ذوالحج میں آتے ہیں کہ جو 10، 11، 12، 13، یہ 4 دن 10، 11، 12، 13 ذوالحج کے روزے یہ رکھنا مکروہ
تحریمی ہیں، ان دنوں روزے نہ رکھے جائیں۔ اور تو یہ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تو یہ وہ روزوں کی تفصیل تھی، اقسام تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کو یاد رکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جو روزے ہیں اس اعتبار سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسا نہ ہو کسی دن ہم غلط دن روزے رکھ لیں اور تو روزہ مکروہ تحریمی ہو جائے یا پھر مکروہ تنزیہی ہو جائے۔ ہم اچھے انداز سے شرعی حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے زیادہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نفلی عبادت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔